هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 189 میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تم کو تن واحد سے پیدا کیا اور اس کے لیے خود اسی کے جنس سے ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ اسلامی قانون ازدواج کا سب سے جو پہلا مقصد ہے وہ ہے اخلاق کی حفاظت، اور اسی لیے قرآن پاک میں نکاح کو لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حسن گلے کو کہتے ہیں، اور جو مرد نکاح کرتا ہے سمجھے کہ وہ محسن ہے، یعنی کہ وہ ایک کلا تعمیر کرتا ہے، اور جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے وہ محسنہ ہے، یعنی اس قلعے کی حفاظت میں آ گئی ہے جو نکاح کی صورت میں اس کے نفس اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، بس تم ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور مناسب طور پر ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ محسنات بنے، نہ کہ اعلانیہ یا چوری چھپے بدکاری کرنے والیاں بنے۔ تو ان آیات کے الفاظ اور معنی پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ مرد اور عورت کے ازدواجی تعلقات میں اخلاق اور عفت اور عصمت کا پورا تحفظ ان کو حاصل ہو جائے۔ اور جو دوسرا اہم مقصد ہے نکاح کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی چیز کو اپنی سنت ٹھہرایا ہے تو یقیناً اس کا مقصد بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو جو دوسرا اہم مقصد ہے نکاح کا وہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی دونوں صنفوں کے درمیان ازدواج کا جو تعلق ہے وہ مودت اور رحمت کی بنیاد پر ہو، تاکہ ان کو اپنی خانگی زندگی میں وہ راحت اور مسرت اور سکون اور آرام حاصل ہو سکے جس کی خواہش کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ اور اس آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں زوجیت کا تصور ہی مودت اور رحمت ہے، اور زوجین بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے خود تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ تو ایک نیک اور صالح عورت کو چاہیے کہ وہ نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ مودت اور رحمت کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی اطاعت میں مسرت اور سکون محسوس کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو بھی عورت اللہ کے حکم کی تعمیر کرتی ہے وہ اپنے اللہ کو خوش کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔ اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو تنبیہ کی ہے کہ دو قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر سے اونچی نہیں اٹھتی، یعنی قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ان کے سر سے بھی اوپر نہیں اٹھتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے تو جس وقت تک وہ لوٹ نہ آئے تب تک اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی، اور دوسری وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔
اور اس کے علاوہ ہر نیک عورت جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی آبرو، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور ان تمام باتوں اور کاموں سے دور رہے جن سے اس کی عصمت پر کوئی بھی دھبا لگنے کا اندیشہ ہو۔ اور اللہ کی ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ شوہر کے دل میں اگر ایک بار بال آ جائے یا کوئی ہلکا سا شبہ پیدا ہو جائے تو پھر عورت جو مرضی کر لے، کوئی خدمت، کوئی اطاعت، کوئی بھلائی شوہر کو دوبارہ وہ اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، اور اس معاملے میں معمولی سی کوتاہی بھی شوہر کے دل میں جو ہے وہ شیطان شبہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت احتیاط سے معاملات کو کرنا چاہیے۔ عورت کو خصوصاً، عورت تو ایک آبگینے کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ دل کو اتنا اطمینان مل جاتا ہے کہ عورت کے لیے دنیا میں بے شک عورت کی محسوس ہوتا ہے کہ عورت کی زندگی واقعی میں سخت ہے۔ وہ ایک مرد کے، چاہے وہ باپ کے گھر میں ہو، بھائیوں کے پاس ہو یا شوہر کے گھر میں ہو، وہ ایک مرد کے انڈر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس مرد کے انڈر رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے تو اگلے جہان میں اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اور وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے باہر بالکل نہیں جانا چاہیے، اور خصوصاً ایسے لوگوں کے گھروں میں جہاں جانا آپ کے شوہر کو پسند نہ ہو، اور ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے جن کا آنا آپ کے شوہر کو ناگوار ہو، کیونکہ جو بھی لوگ ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں بہت اچھی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو کسی کی وجہ سے اپنی زندگی میں زہر گھولنا وہ کہیں سے بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے۔ یعنی کہ جب تک عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے تو پھر اس کے والدین کی بات اس کے لیے سب سے اہم ہے، لیکن جب عورت نکاح میں آ جاتی ہے کسی مرد کے تو عورت کے لیے سب سے پہلا حکم اس کے شوہر کا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ حکم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ ہر جائز کام کا جو بھی شوہر عورت کو مشورہ دے، حکم دے، تو عورت کو سب سے پہلے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے انداز اور اطوار سے اپنے شوہر کو خوش رکھیں، اور یہی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کا راستہ بھی یہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو جنسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے، اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے خفا رہے، تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، اس کی رفاقت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سہارا ہی زندگی کا سب سے خوبصورت سہارا ہے، اور یہ زندگی کی زینت ہے، اور آپ کی زندگی کے جو سفر کا جو ہے نا عظیم مددگار جو ہے نا اللہ کے بعد یہی سہارا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اس عظیم نعمت پر اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، اور اس نعمت کی دل اور جان سے قدر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ تو اس میں
والدین کو بھی، خصوصاً آج جو ہمارا اب دور چل رہا ہے، تو جن بچوں نے زندگی گزارنی ہو، ماں باپ کو سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے بچوں کی اپ برنگنگ اس طرح کریں کہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز ہو، اور اپنی زندگی کے لیے اگر وہ کسی کو پسند کریں اور وہ اچھے طریقے سے آپ کو بتائیں کہ ہم کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، پھر والدین کو یہ بالکل نہیں چاہیے کہ وہ اپنی ضد اور اپنی انا اور اپنی ہٹ دھرمی کے پیچھے اپنے بچوں کی زندگیوں کو برباد کریں، بلکہ اپنے بچے کی پسند کو ضرور کنسیڈر کریں، اور اگر اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو پھر ان کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم دیا ہے کہ نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی، تو کسی وقت محبت پہلے بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ محبت کسی غلط راستے پہ چلی جائے، حرام کی طرف چلی جائے، تو ماں باپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس فرض کو ادا کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی محبت کو ایک پاکیزہ رشتے میں باندھ دینا چاہیے، تاکہ ان کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی سرخرو کرے اور ان کی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین منزلیں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی مسلمان عورت بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خواتین بننے کی توفیق عطا فرمائے جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام عورتوں جیسا ہونے سے بچائے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.